لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جمعے کے بعد کرتے ہیں یہ لے کے جانا ہے. اوپر کے اسپیکر بند ہیں ابھی بند ہیں. جمعے کے بعد اعلان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہماری سعی کو کاوش کو جمعۃ المبارک کی اس بابرکت مقدس عبادت کو قبول فرمائے. خوشبخت اور بانصیب ہیں آپ حضرات کہ جو جمعۃ المبارک کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اللہ کی حضور مسجد میں اس عظیم و شان فریضہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے ہیں. خداوند عالم اپنے شان کریمی، شان قدوسیت، شان ربوبیت کا صدقہ ہمیں جمعۃ المبارک کی فیوز و برکات نصیب فرمائے. مذہبی معاملات میں، دینی کاموں میں، مساجد و مدارس کے کاموں میں اللہ کریم سب سے آگے رہنا نصیب فرمائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت پہ گزارنا نصیب فرمائے. جمعۃ المبارک کا صدقہ ہم اپنے کریم خالق و مالک کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اقبال جرم کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ کریم پیغمبر اسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے.
آج کے جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان بابرکت روح پرور پرنور اجتماع میں دوسرے سپارے کی ایک آیت طیبہ تلاوت کی گئی۔ اس میں ایک صحابی رسول کی محبت الہی اور محبت رسول کا ذکر ہے۔ یہ آیت طیبہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کے اعزاز میں اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کریم اپنے پیاروں کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا۔ اللہ کریم، دنیا کا اصول ہے اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں، اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے لیے اچھا سوچیں، تو وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی صلہ عطا کرتا ہے۔ تو جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اگر اس کے لیے سب کچھ قربان کریں، اس کے لیے دنیا چھوڑ دیں، تو پہلے سے زیادہ وہ دنیا عطا کرتا ہے، پہلے سے زیادہ انعام اور اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اولیاء اعظام جو اللہ کے بندے تھے اور جو حضور کے وہ غلام تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا تھا، اللہ کریم نے ان کو پہلے سے زیادہ عزتیں عطا فرمائیں۔ آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں کہ 100 سال ہو گئے دنیا سے گئے، اپنے رب کے نام پہ سب کچھ چھوڑا، اور اللہ کریم نے آج سب کچھ ان کے قدموں میں چکا دیا۔ 10 سے 15 ہزار لوگ ایک دن میں داتا صاحب کے اس مزار اقدس پر، آستانہ عالیہ پر کھانا کھاتے ہیں۔ مال و دولت کا ان کے قدموں میں ڈھیر ہے۔ دنیا چھوڑی، اللہ کریم نے دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی۔ اور دیکھیں نا، ہر ولی کامل کے قدموں پہ گھلے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے دنیا چھوڑی اور آج دنیا کی دولت ان کے قدموں میں پڑی ہے۔ ہر کوئی آ کے ان کے قدم چومتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی اہل ایمان کے لیے، عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی پیاری مثال ہے، نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں نا، اب تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، فرض پڑھے اور لوگ بھاگ گئے، دوڑ لگ گئی، صرف اب 2 رکعتیں فرض کی رہ گئی ہیں، وہ بھی عین وقت پہ داخل ہوئے اور چلے گئے پڑھ کے۔ تو کس نے صحابہ کرام کی زندگی پڑھنی ہے؟ کس نے اسلام کو دیکھنا ہے، اسلام کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ و تفسیر کس نے پڑھنا ہے؟ یہ الماریاں دیکھیں قرآن کریم کی مسجد بھری ہوئی ہیں، اور اکثر قرآن کریم اندر پڑھے ہیں جن کو دیمک لگ چکی ہے۔ بس ایک آدمی آتا ہے صبح، 2 ہوتی ہیں، یا ہمارے حاجی صاحب آتے ہیں، اللہ ان کو اور عزتیں برکتیں لمبی زندگی دے۔ ہماری مسجد کے لیے ایک برکت اس لیے ہے کہ صبح آ کے کم از کم 1 سپارہ تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مسجد کی خوش بختی ہے کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ورنہ آسان کام ہے کہ آئے، موبائل کھولا اور نیٹ سے کوئی 2-4
آیتیں پڑھی اور پھر اس کو آف کیا اور پھر باہر جا کر اسی پہ گانے لگا لی. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ محبت الہی ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ ہمارے دین سے لگن ہے، مذہب سے ہماری یہ محبت کا یہ عالم ہے. کبھی صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں. صحابہ کرام کیوں حضور پہ جان چھڑکتے تھے؟ جانتے ہیں کیوں چھڑکتے تھے جان؟ صحابہ کرام کی زندگی پڑھے، وہ کہتے تھے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ایک ہی 1.25 لاکھ صحابہ کرام گزرے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور ہم سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے، اتنی شفقت فرماتے تھے کہ ہمارا جی چاہتا تھا کہ بس کوئی شخص یہ کہہ دے کہ حضور کے نام پر تمہاری جان چاہیے، اور پھر 1000 نہیں لاکھ ٹکڑے ہم حضور کے نام پہ کرواتے. بس یہ ہر صحابی رسول کی زندگی کی تمنا تھی، خواہش تھی، زندگی کی معراج تھی، انتہا تھی، زندگی کا نچوڑ تھا، اور سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ کوئی حضور کے نام پہ کہہ دے کہ تمہاری زندگی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول. آپ فرماتے ہیں شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، عین دوپہر کا وقت ہے، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ عرب کے پتھر بھی سیاہ ہو گئے، درخت بھی جل گئے. دوپہر کا وقت تھا کہ میں راستے میں کھڑا تھا کہ حضور تشریف لا رہے، اکیلے تھے حضور، اور حضور صحابہ کرام کے ساتھ ایک ظاہری یاد تھی، آنے والے تا صبح قیامت غلاموں کے لیے جتنا جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور اس سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا، کسی کے انتظار میں تھا یا کام کے لیے. حضور تشریف لا رہے تھے. جب حضور تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ حذیفہ فارغ ہو؟ میں نے کہا حضور جی فارغ ہوں. کام ہوتا بھی تو ہم کہتے ہیں حضور فارغ ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ. تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چلنے لگا. ہم شہر مکہ سے نکلتے ہیں اور صحرا میں داخل ہوتے ہیں. جب آگے چلے گئے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک کنواں آ گیا، عین چاشت کا وقت، دوپہر کا، کڑکتی دھوپ میں. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، حضور نے دیکھا کہ پانی کا ایک کنواں تھا، اس پہ ڈول لٹک رہا تھا. تو حضور فرمانے لگے کہ حذیفہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، یہاں پہ غسل نہ کر لے، پانی ٹھنڈا ہے. تو میں نے کہا حضور ٹھیک ہے غسل کر لیتے. تو حضور اس کنویں کی منڈیل پہ بیٹھ گئے، ڈول پکڑ لیا. اب دیکھنا حضور صحابہ کرام سے محبت کتنی فرماتے تھے. تو حضور حضرت حذیفہ سے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ تم چادر تان کے کھڑے ہو جاؤ اور میں کپڑوں سمیت ہی غسل کر لیتا ہوں. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ حضور جب آپ کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں تو پھر چادر تان کے کھڑا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں. حذیفہ جانتے ہو کہ جب جسم پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو کپڑے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، پھر جسم نظر آنے لگتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے رب کی مجھ پہ نظر پڑے اور میرے جسم واضح ہو رہا. کبھی یہ روایت پڑھی ہے؟ آج تو جتنی وہ تنگ لباس ہے نا وہ پہننے کی کوشش کرتے ہیں، تنگ لباس. اور حضور نے فرمایا کہ حذیفہ بن یمان منہ دوسری طرف کر لو
چادر تان کے کھڑے ہو جاؤ، میں کپڑوں سمیت غسل کر لوں۔ یہ سیرت طیبہ ہے حضور کی۔ انسان کی، مرد کی کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں جو انسان کے مردانگی کا زیور ہے، حسن ہے، انسان کا وقار ہے۔ کالی بنیان پہن کے گلیوں میں چلنا یہ کوئی مردانگی تو نہیں ہے۔ باہر چلتے ہو کیا گھر میں ماں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور جتنا کسی نے اچھا، خوبصورت اور کھلا لباس پہنا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کریم اس کا لوگوں پہ جلال اور روب طاری کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، پہلے جو بادشاہ تھے وہ لمبے وہ جبے پہنتے، سر پہ دستار ہوتے، شاہی تاج ہوتے تھے، تو ان کا کتنا ایک روب اور دبدبہ ہوتا تھا، کتنا جلال ہوتا تھا ان کا۔ کھلا لباس پہننا، اپنے جسم کے مخصوص اعضاء کو چھپانا، یہ انسان کا حسن ہے، اس کی زندگی کی، اس کی مردانگی کا وقار ہے۔ اور جتنا انسان خوبصورت اور کھلا لباس پہنتا ہے والے، آپ جبہ پہن لیں نا، سر پہ دستار باندھ لیں، پاؤں تک آپ کا جبہ ہو، تو دور سے دیکھنے والے پر آپ کی ہیبت اور روب طاری ہوگا۔ آج تو سر پہ ٹوپیاں اتر گئی نا، بات ختم ہو گئی، ٹوپی نہیں پہنی مسجد میں آنا ہے۔ بزرگان دین کی وہ زندگی بھی پڑی ہے، وہ بھی بزرگان دین پڑے ہیں، مسجد میں آئے، کپڑا دیکھا نہیں تھا، نماز پڑھی بغیر ٹوپی کے، لیکن جو ہی کپڑا ملا فوراً اس نماز کو دوبارہ لوٹایا، کہ وہ نماز نہیں ہوئی تھی اس کو دوبارہ لوٹا لیا گیا۔ اس لیے اگر کپڑا نہیں ہے، نماز پڑھ لیتے ہو، کپڑا ملتا ہے، وقت باقی ہے تو اس کو لوٹاؤ۔ کس طرف جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حذیفہ بن یمان تم چادر تان لو، میں کپڑوں کے ساتھ غسل کر لوں۔ تو حضور نے کپڑوں سمیت غسل فرمایا، اور جب حضور غسل کر چکے تو فرمایا حذیفہ بن یمان سے کہ میں تھوڑا سا اور غسل نہ کر لوں؟ میں نے کہا حضور اور کر لیں۔ حضور نے پھر نہانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا حذیفہ بن یمان میں تھوڑا سا اور غسل نہ کر لوں؟ میں نے کہا حضور اور فرمائیے۔ حضور نے پھر غسل کیا۔ حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا حذیفہ بن یمان میں پھر تھوڑا سا اور غسل نہ کر لوں؟ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا حضور اور غسل فرما لیں۔ جب حضور غسل کر چکے تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کھڑے ہوئے اور کہا حذیفہ اب تم بیٹھ جاؤ، اب میں چادر تان کے کھڑا ہوتا ہوں۔ میں نے کہا حضور میں غلام، فرمایا نہیں، یہ کون سی بات کرتی ہے، اب بیٹھ جاؤ غسل کرو۔ اب حضور نے چادر تان لی اور اپنے منہ کے آگے بھی کر لی۔ پھر وہی بات آتی ہے، شدت سے مجھے اس بات پہ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب مسجد میں آ کے لوگ ٹوپیاں نہیں پہنتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کی زندگی تم نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ کہ حضور کس وقت اپنے سر سے کپڑا اتارتے تھے؟ یہ سکہ حدیث پاک ہے، تمہیں مسلم بخاری دونوں کے اندر مل سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے صحابہ کرام نے پوچھا لوگوں نے، امی جی یہ تو بتائیں کہ حضور کس وقت اپنے سر سے کپڑا اتارتے تھے؟ تو کہا حضور تو جب بیت الخلاء میں جاتے تب بھی سر پہ کپڑا ہوتا، اور جب رات کو سوتے تو پھر بھی سر ننگا نہ ہونے دیتے، سر پہ کپڑا ہوتا تھا۔ صرف حضور جب حلق کرواتے، بال کٹواتے، اس وقت حجام سے کہتے تھے کہ ذرا جلدی جلدی بال کاٹ دینا کہ میں ننگے سر اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یا حضور غسل فرماتے یا حضور کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے، بس اس کے علاوہ حضور کو کبھی زندگی میں، حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کی زوجہ پاک تھی فرماتی ہے میں نے کبھی حضور کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ رات کو حضور بستر پہ آرام فرماتے تھے، تب بھی بڑا صحیح طریقے سے اپنے سر کو ڈھانپ کر پھر حضور سوتے تھے۔
اور ہم اللہ کے دربار میں آ کر سر سے کپڑے اتر گئے. یہاں تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جی حضور نے کبھی اتارا تھا, کسی صحابی نے کپڑا سر سے اتارا تھا. کچھ خیال کرو کہاں کس طرف جا رہے ہو. کہا حذیفہ بن یمان اب تم غسل کرو, میں چادر تان کے کھڑا ہوتا ہوں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں کپڑوں سمیت کنویں کے منڈیر پہ بیٹھ گیا. حضور نے چادر تانی, منہ دوسری طرف کر لیا. حذیفہ بن یمان کپڑوں سمیت بیٹھے ہیں, مرد تھے حضور کے, ہم عمر بھی تھے, صحابی رسول تھے, لیکن حضور نے منہ دوسری طرف ہے, چادر تان لی. حضرت حذیفہ بن یمان کپڑوں سمیت بیٹھے ہیں, غسل کر رہی ہیں. کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی 2-3 ڈول اوپر پانی کے ڈالے تو میں نے کہا حضور غسل کر لیا ہے. کہتے ہیں مجھے خوف تھا کہ حضور چادر تان کے کھڑے ہیں. تو حضور نے فرمایا حذیفہ بن یمان اور غسل کرو. تو کہتے ہیں میں نے 2-3 ڈول پانی کے اور ڈالے. میں نے کہا حضور بس میں نے کر لیا. حضور فرماتے ہیں اور غسل کرو. کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پھر کہا. حضور فرماتے ہیں نہیں حذیفہ بن یمان جانتے ہو ہم اکٹھے آئے تھے نا, گرمی دونوں کو لگ رہی تھی, جتنی دیر غسل میں نے کیا تم بھی اتنی دیر کرو گے. کہتے ہیں جب تک حضور کہتے رہے, چادر تان کے حضور کھڑے رہے, میں کپڑوں سمیت غسل کرتا رہا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب حضور کی یہ محبتیں دیکھی تو اب زندگی میں ایک ہی خواہش تھی, کاش کوئی یہ کہہ دے کہ تیری جان حضور کے نام پہ چاہیے تو جان کے ٹکڑے کروا کے رکھ دو. یہ وہ محبت رسول تھی جو صحابہ کرام کو حضور کے نام پہ قربان کرنے پہ مجبور کرتی تھی. تو جو آیت طیبہ پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, اس کا شان نزول ایک صحابی رسول تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے. چونکہ روم سے آئے تھے نا, عربی صحیح نہیں بول سکتے تھے, بولتے تھے جیسے ہمارے پٹھان لوگ بولتے ہیں نا اردو, مذکر کو مونس, مونس کو مذکر کر دیتی ہیں. تو ان خان لوگوں کی اردو ایک سننے میں بڑا لطف آتا ہے. تو صہیب رومی کی یہ کیفیت تھی, چونکہ روم سے آئے تھے تو عربی اس طرح صحیح طریقے سے عربی لہجے کے اندر نہیں بول سکتے تھے. تو حضور کو جب تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوتی تو حضور کہتے صہیب رومی کو بلا کے لاؤ. وہ آتے تو حضور اس سے گپے لگاتے, باتیں کرتے, گفتگو کرتے, اور ان کی گفتگو وہ ٹوٹی پھوٹی عربی سن کے نا حضور مسکراتے تھے, لطف اندوز ہوتے تھے. تو صہیب رومی کو اللہ نے اتنی دولت عطا کی تھی کہ شہر مکہ میں جو تجارتی منڈی لگتی تھی وہ ساری حضرت صہیب رومی کے مال پہ لگتی تھی. حجاز, ایران, یمن, شام سے جتنے تجارتی قافلے آتے تھے وہ سارے حضرت صہیب رومی کے مال پہ مال تجارت کرتے تھے. اتنی شاہانہ آپ کی زندگی تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے غلام تھے, عالی شان آپ کی حویلیاں تھیں, تا حد نگاہ آپ کے باغات تھے, مال و دولت کی آپ کے پاس کثرت تھی, اور شہزادوں جیسی زندگی تھی کہ جب بھی آپ سواری سے اترنے کے لیے پاؤں نیچے رکھتے تو غلام ہاتھ رکھ لیتے تھے. یہ وقت بھی آپ کی زندگی میں گزرا کہ آپ کے بستر پہ پھول بچھائے جاتے تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانہ زندگی کے بارے میں اتنی نرم و نازک اور شاہانہ زندگی آپ کی تھی. حکم ہوا کہ تجارت کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ, مکے کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ. سارے چلے گئے. حضرت صہیب رومی جب جانے لگے تو اہل مکہ جو قریش مکہ تھے, سرداران مکہ تھے, کانپ اٹھے کہ یہ وہی صہیب رومی ہیں کہ جن کے مال تجارت پہ تجارت ہوتی ہے, دوسرے ملک آ کر آپ کے مال پہ تجارت کرتے ہیں. اگر صہیب رومی مال سمیت چلے گئے تو پھر عرب کا مرکز مکہ نہیں مدینہ طیبہ ہوگا. پھر سارے تجارتی قافلے تو مدینہ طیبہ اور یثرب جائیں گے. تو راستہ روک لیا گیا. کہا صہیب رومی تم نہیں جا سکتے, اگر جانا چاہتے ہو تو اپنا سامان اور مال و دولت لے کے نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا میرے غلام کھڑے ہیں, باغات کھڑے ہیں, میرے بازار ہیں, سب کچھ ہے, یہیں پہ کھڑا ہے, لے لو. سونا چاندی صرف اونٹوں پہ رکھا گیا
تو سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے جو لائنوں میں لگ گئے، جس پہ حضرت صہیب رومی کا صرف سونا اور چاندی تھا۔ کہا صہیب رومی تم یہ بھی لے کے نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ جو سواری پہ نیچے پاؤں رکھتے تھے تو غلام ہاتھ بچھا لیتے تھے، بستر پہ آتے تو پھول بچھائے جاتے تھے، بس تنے تنہا کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، پاؤں میں جوتے ہیں، مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف دوڑ لگاتے تھے۔ تقریباً 500 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے۔ اب تو راستے بن گئے، نوکیلے پتھر، کنکریلے پتھر۔ حضرت صہیب رومی مدینہ طیبہ کی جانب دوڑتے جا رہے ہیں، نہ دن کا خیال، نہ رات کا خیال، نہ بھوک کا خیال، بس ایک کیا کہ خوشی ہے، سب کچھ رب کے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب مدینہ طیبہ کے اندر خبر پہنچ کے کہ صہیب رومی آ رہے ہیں، خوشی کی انتہا ہے، بڑا مال و دولت لے کے آ رہے ہوں گے۔ اب تجارتی منڈی مکے نہیں مدینہ طیبہ لگے گی، اب مرکز مکہ نہیں عرب کا مرکز مدینہ ہوگا، ہر طرف ایک خوشی کی انتہا ہے۔ ادھر صہیب رومی ہیں کہ تنے تنہا دوڑتے جا رہے ہیں، نوکیلے پتھر تھے، جوتے پھٹ گئے، اتر گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، کپڑے گردآلود ہو گئے، داڑھی چہرہ سر گردآلود ہے، دوڑتے جا رہی ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ لبیک لبیک یا سیدی لبیک، حضور میں حاضر ہو رہا ہوں، حضور میں حاضر ہوں، حضور آپ کا غلام آپ کے قدموں میں آ رہا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی ایک عجیب کیفیت ہے، خوشی کی انتہا ہے کہ صہیب رومی سارا مال و دولت لے کے آ رہے ہیں۔ جب چاشت کا وقت تھا، حضرت صہیب رومی مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا ایک دیوانہ آ رہا ہے، پاؤں زخمی ہیں، جوتے نہیں ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، بال، اپنا جسم، کپڑے، چہرہ گردآلود ہے۔ اس دیوانے سے پوچھا کہیں راستے میں صہیب رومی کے قافلے کو دیکھا ہے؟ کہا میں ہی صہیب رومی ہوں۔ کہا تم سب کچھ چھوڑ کے آ گئے؟ چاشت کا وقت تھا، کہا لوگوں راستہ چھوڑ دو، مکے سے چلا ہوں مدینہ طیبہ تک، ابھی تک آرام نہیں کیا، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، دوڑتا آ رہا۔ جب صہیب رومی آئے تو کہا مجھے بتائیں کاشانہ نبوت کہاں ہے، حضور کی چوکھٹ پاک کہاں ہے، حضور کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ حضور کا گھر ہے۔ حضور چاشت کے وقت آرام فرما رہے تھے، صہیب رومی آئے تو دروازے پہ دستک نہ دی، اور تھکے ہوئے تھے، مدینے سے دوڑ کے جا رہے تھے مکے سے مدینہ طیبہ۔ دروازے پہ دستک نہ دی، حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھا، آنکھ لگ گئی۔ پورے مدینے کے لوگ ایک ہجوم ہے، چھتوں پہ خواتین ہیں، مرد سب وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جب ان کی شور بڑھتا ہے ہجوم کا، حضور نے اندر سے سنا، باہر تشریف لائے، دروازہ کھولا تو لوگوں کا ایک ہجوم ہے، خواتین چھتوں پہ ہیں، ہر طرف انسان، جتنے شہر مدینہ کے لوگ تھے کھڑے ہیں۔ حضور نے جھک کر دیکھا تو چوکھٹ پہ بڑے سکون سے صہیب رومی سو رہے ہیں۔ حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھا ہے، پاؤں سے خون جاری ہے، جسم لباس گردآلود ہے۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا سب کو، سب چپ ہو گئے۔ کہا چپ کر دو، میرا صہیب رومی تھکا ہوا ہے، اب کسی کی آواز نہ آئے۔ جو حضور نیچے بیٹھتی ہیں، آرام سے صہیب رومی کا سر اٹھایا، اٹھا کے گود میں رکھتے ہیں، اپنی کملی اتارتے ہیں، آپ کے چہرے کو صاف کرتے ہیں، آپ کی گردن کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہ وہ صہیب رومی تھا جو پھولوں پہ سوتا تھا، اور آج اس کے قدموں سے خون کے فوارے۔ ابھی حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جبریل یہی آیت طیبہ لے کے آ گئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جبریل آئے، کہا حضور اللہ فرماتے ہیں صہیب رومی کی آنکھ کھلے، اس کو کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور تو نے اگر رب کی شان میں، رب کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ آیت طیبہ تیری شان میں نازل کر دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو رب کی رضا کے لیے سودا کر دیتی ہیں، بیچ دیتی ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ،
اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا رحیم ہے، ایسے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔